السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج انشاءاللہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی قیامت کے روز یہیں سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن لگ جائے تو بہت ساری توہمات میں پڑ جاتے ہیں، خصوصاً جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ کام کاج نہیں کر سکتی، لیٹ نہیں سکتی، یا چلتی پھرتی رہے یا پھر کھڑی رہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس ٹائم جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہیں کہ ذکر و اذکار کو کثرت سے کرنا، استغفار کی طرف لپکنا، دعائیں کرنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو اور صدقہ کیا کرو، یعنی کوئی غلام کو آزاد کیا کرو۔ سورج گرہن کی جو ہے نماز، اس کو نماز کسوف، اور چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں۔ اور سورج گرہن کی نماز دن کو ادا ہوتی ہے، جبکہ چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ رات کو ادا ہوتی ہے۔ اس کا مختصر سا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ نماز جو ہے اس کی کوئی اذان تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا اعلان ضرور ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے کسی میدان میں یا مسجد میں یہ اجتماعی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ نماز پڑھائی ہے، یعنی نماز کسوف کے وقت، سورج گرہن کے وقت۔ تو اس نماز کا مختصر سا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ تکبیر تحریمہ کہہ کے دعائے استفتاح سے یہ نماز شروع کی جائے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے لمبا قیام کرنا، یعنی لمبی قرات کر کے لمبا قیام کیا جائے، پھر رکوع کریں، رکوع بھی لمبا ہو، اور اس کے بعد پھر رکوع کے بعد سجدے میں نہیں جانا، پھر رکوع کے بعد دوبارہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر قیام کیا جائے، یعنی پھر لمبا قیام ہو لیکن پہلے قیام سے ذرا قدرے کم ہو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع ہو، رکوع بھی لمبا لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا کم۔ اس کے بعد پھر سجدے، 2 سجدے، لیکن دونوں سجدے لمبے کیے جائیں، اور ان سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے، جلسہ ہے، اس میں بھی تھوڑا زیادہ دیر تک بیٹھا جائے اور یہ دعا مسلسل پڑھی جائے، ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی۔ اور دونوں سجدوں کے بعد پھر یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی، اور دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھنی ہے، 2 رکوع کے ساتھ، 2 قیام کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بھی قیام لمبا ہو لیکن پہلی رکعت کے قیام سے ذرا کم ہو، اور رکوع بھی پہلی رکعت کے رکوع سے قدرے کم ہو۔ اسی طریقے سے یہ نماز پھر اس کے بعد تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں، مکمل کی جائے۔ یہ نماز کا طریقہ کار ہے، یہ نماز پڑھی جائے اور کثرت سے استغفار کیا جائے، اور اس موقع پہ یہی کرنے کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی آنے والی آفت سے بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔